Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تو میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے روزے کے آداب. روزے کے آداب یہ ہمارا موضوع ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ درس کے آخر میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں. میرے بھائیو، روزے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کیا جائے، سحری کی جائے، سحری کھائی جائے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری تناول کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے. میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری کھانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے. اس لیے آپ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اس حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ سحری میں ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے کہ سحری کا کھانا، سحری کی شکل میں جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں، یہ عام کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے برکت ہونے کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. آج لوگ برکت کے چکر میں مارے پھر رہے ہیں. کسی کو بتا دیا جائے یہاں پہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا پاؤں لگا تھا، لوگ وہاں پہ گر پڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس زمین کو چاٹتے ہیں، مٹی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. حقیقت ہو یا نہ ہو، برکت ہو یا نہ ہو، لوگ اس بارے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں پہ حدیث بتا رہی ہے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. بلکہ اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے جسے جناب امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ارباد ابن ساریہ سے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رمضان میں مجھے سحری کے کھانے کی دعوت دی اور کہا، ہلم الی الغداء المبارک، کہ آؤ کھانا میرے ساتھ مل کر کھاؤ. کھانا کون سا ہے؟ بڑا بابرکت کھانا ہے. بابرکت کیوں تھا؟ کیونکہ وہ سحری کا کھانا تھا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے افطاری کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، ایسے ہی سحری کا بھی اہتمام کریں. جیسے افطاری میں آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سحری کے کھانے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دینا، روزہ رکھوانا بھی ثواب ہے. تو بہرحال اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور سحری کھانا، سحری کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے آرڈر کی تعمیل ہے. اور اس میں ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے، جسے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ فرمایا روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے یہودی عیسائی بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے روزوں میں فرق ہے. ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے. تو سحری نہ کھانا، سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا، یہ کن کی عادت ہے، کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت نہ کی جائے، بلکہ ان کی مخالفت کی جائے. جہاں یہ مخالفت دیگر عبادات میں ہے، وہیں روزے میں بھی ہے. اور روزے میں ان کی مخالفت یہ ہے کہ مسلمان کو سحری کھانی چاہیے، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، اس حدیث نے ہمیں یہ درس بھی دیا، یہ اشارہ بھی دے دیا کہ مسلمانوں کو ان تمام امور میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنی چاہیے جو ان کی عبادات، ان کے شعائر سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی، تقلید اور نقل کرنے سے روکتا ہے. عیسائی اگر اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی نقل کرتے ہوئے
ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو بطور تہوار نہیں منانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کی تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے دن کا نام کرسمس ڈے رکھ دیا اور مسلمانوں نے عید میلاد النبی رکھ دیا، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے جس کو محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، لیکن محبت کا یہ مطلب کہ اپنی طرف سے بدعتیں نکالنا، دین میں اضافے کرنا، آپ کے یوم پیدائش کو بطور تہوار عید کے منانا، یہ غلط ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ محبت کی نشانی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ روزے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ سحری کھانا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ کہے کہ میں سحری نہیں کھا سکتا کیونکہ رات کو بہت کھانا کھا لیتا ہوں، پیٹ میں جگہ نہیں رہتی، تو اس کا علاج بھی حدیث میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ سحری کھایا کرو، اگر کچھ اور نہیں کھا سکتے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیا کرو۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سحری کھانے کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سحری کھاؤ۔ اگر کسی کا یہ عذر ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، سحری کے کھانے میں سب سے اچھی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سحری کے دسترخوان پہ کس چیز کے رکھنے کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ کھجور۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے نعم سحور المؤمن التمر، کہ سحری کے کھانے میں سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ کھجور ہوتی ہے۔ تو جیسے مسلمان افطاری کے وقت کھجور کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی سحری کے وقت بھی کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑا بابرکت پھل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے روزے کے آداب ذہن نشین کرنے ہیں۔ تو پہلا ادب میں نے اب تک کیا بتایا ہے؟ سحری کا کھانا، سحری کرنا، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب، سحری کی جائے لیکن آخری وقت پہ کی جائے۔ سحری آپ نے رات کے 10 بجے نہیں کرنی، 11 بجے نہیں، 12 بجے نہیں، 1 بجے نہیں، تہجد کے ٹائم، فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انس بن مالک بھی صحابی ہیں، زید بن ثابت بھی صحابی ہیں، لیکن زید بن ثابت بڑے صحابی ہیں، انس بن مالک چھوٹے صحابی ہیں۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو حدیث سنانے والے صحابی سے کہا کہ آپ لوگوں کے سحری کھانے کے دوران اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقفہ تھا؟ تو کہا قال قدر 50 آیا، 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے سحری اتنی لیٹ کی کہ جب آپ سحری سے فارغ ہوئے اس وقت سے لے کر نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر۔ 50 آیتیں کتنی بنتی ہیں آج کل؟ ایک سپارے کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ چوتھا حصہ۔ اور چوتھا حصہ جو ہے ایک سپارے کا کتنی دیر میں تلاوت ہو جاتا ہے؟ کتنے منٹوں میں؟ جی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری لیٹ سے لیٹ کی جائے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، سحری آپ لیٹ کر رہے ہیں، سحری کرتے کرتے اذان شروع ہو گئی اور آپ پانی پی رہے تھے، آپ لسی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس سے آپ چاول کھا رہے تھے، اب کیا کیا جائے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب تم میں سے کوئی سحری کھا رہا ہو والاناء فی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو اس برتن میں
اس برتن میں سے جو کھانا پینا چاہتا ہے کھا پی لے، اپنی اس سے حاجت پوری کیے بغیر برتن کو نیچے نہ رکھے۔ اذان ہو جاتی ہے، برتن جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مزید کھانا اس میں ڈال لیں۔ جو برتن آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس میں سے جو کھانا پینا چاہتے ہیں وہ آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اور حوالہ کس کتاب کا میں نے دیا تھا؟ ابو داؤد کا۔ میرے بھائیو، روزے کے آداب آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں، بعد میں جا کے آپ نے اپنی خواتین کو بتانے ہیں۔ تو روزے کے 2 ادب میں بتا چکا ہوں۔ روزے کے آداب میں سے تیسرا ادب کہ افطاری کرنے میں جلدی کی جائے۔ کیا مطلب؟ زور کے وقت کر لیں؟ جی، عصر کے وقت کر لیں؟ کھجوریں لگ جائیں تو ابھی شروع کر دیں؟ نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کی جائے۔ اور آج کل کئی مسلمان احتیاط کے نام پہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی انتظار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا اب افطاری کرنے میں جلدی کی جائے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرنا، انتظار نہ کرنا، یہ امت کے خیر پہ ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے۔ اور جب وہ وقت آ جائے کہ امت سورج غروب ہونے کے بعد بھی احتیاط کے نام پہ مزید انتظار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اب خیر پہ نہیں رہی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرنے کی بجائے تاخیر کرنا، یہ عادت ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی، مسلمانوں کی یہ نشانی نہیں ہے۔ آج بھی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد وہ افطاری نہیں کرتے۔ یہ حوالہ میں نے کس کتاب کا دیا ہے؟ ابو داؤد کا۔ فرما رہے نبی علیہ السلام، یہ بات میری نہیں ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس لیے سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ حدیث آنے کے بعد بھی احتیاط کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسے کئی ہمارے بھائی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے باوجود جمعے کے بعد زور کی نماز احتیاطاً پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی احتیاط ہے بھائی؟ کیا نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی احتیاط کی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے کی تھی؟ کیا 4 اماموں نے کی تھی؟ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ کون سی احتیاط ہے؟ ایسی احتیاط بدعت کہلاتی ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں۔ اب جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں کس کتاب کی ہے میرے بھائیو؟ جی، بخاری شریف کی۔ حوالے ذہن میں رکھیں۔ اب جو حدیث روایت کرنے لگا ہوں بخاری شریف میں آتی ہے، اور آپ جانتے ہیں بخاری اور مسلم حدیث کی وہ 2 کتابیں ہیں جو شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن ابی اوفا سے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سورج غروب ہو گیا اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے جناب بلال سے کہا کہ بلال نیچے اترو اور ہمارے لیے ستو گولو۔ جناب بلال کہنے لگے لو امسیت، اللہ کے رسول ذرا شام ہونے دیں، رات ہونے دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا انزل فجدح لنا، بلال نیچے اترو ہمارے لیے ستو گولو۔ جناب بلال کہنے لگے انا علیک نہارا، اللہ کے رسول ابھی تو روشنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا انزل فجدح لنا، بلال نیچے اترو ستو گولو۔ بلال نیچے اترے، ستو گولا، نبی علیہ السلام کو پیش کیا، آپ نے پیا اور پھر فرمایا اذا رأیتم اللیل اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم، جب دیکھو کہ مشرق کی جانب سے رات آ گئی ہے، رات چھا گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، تو روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا۔
اب دیکھیں یہاں پہ جناب بلال احتیاط کا مشورہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے ابھی روشنی ہے، حالانکہ سورج غروب ہو چکا تھا. روشنی کئی دفعہ تھوڑی سی رہتی ہے لیکن سورج غروب ہو چکا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی رات ہونے دیں، اندھیرا ہونے دیں. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے مشورے کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور اصول بیان کیا کہ جب سورج غروب ہو جائے پھر احتیاط کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی معنی میں وہ حدیث بھی ہے جسے امام مسلم اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ حدیث بڑے دھیان سے سننے والی ہیں. نبی علیہ السلام کی باتوں میں، آپ کی حدیث میں بڑی برکت ہے. تو اب جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے کون سے امام نے روایت کیا؟ امام مسلم نے اور ابو داؤد نے. مسروق کہتے ہیں وہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں اور ایک اور آدمی جناب عائشہ کے پاس گئے اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ام المؤمنین، نبی علیہ السلام کے 2 صحابی ہیں. کتنے صحابی ہیں؟ 2. اب یہاں یہ حدیث ان بھائیوں کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھے گی، ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا جو بھائی کہتے ہیں کہ حدیث آ بھی جائے تو نہیں ماننی کیونکہ مولوی صاحب نہیں مانتے، حدیث آ بھی جائے تو بہانے کرتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب نہیں مانتے، حدیث بتا دی جائے تو نہیں مانتے کہ ہمارے بزرگ نہیں مانتے. یہاں پہ دیکھیے 2 صحابی ہیں، ان کا عمل ہے، ایک صحابی کا عمل اور ہے، ایک صحابی کا اور ہے، اور جناب عائشہ کے سامنے ان دونوں کا عمل رکھا گیا. جناب عائشہ نے اس کے عمل کو اچھا جانا جن کا عمل نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق تھا. جناب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی ستارہ، وہ بھی ستارہ، یہ بھی امام، وہ بھی امام، یہ بھی مولوی، وہ بھی مولوی، جو بھی کرو ٹھیک ہے. نہیں، جو بھی کرو ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے. تو جناب مسروق کہہ رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ 2 صحابی ہیں، ان میں سے ایک افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا دونوں ٹھیک ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں عالم دین ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں. نہیں، یہ نہیں کہا. یہ پوچھا کہ ان میں سے کون ہے جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. تو جناب عائشہ نے کہا نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل درست ہوا کیونکہ حدیث کے مطابق ہے. تو میرے بھائیو یہ ہے مسلمان کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی سنت کی طرف دیکھتا ہے، جب صحیح حدیث مل جائے اسے اپنا لیتا ہے، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا. اب یہاں پہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ابو موسیٰ اشعری. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی امام ہیں، یہ بھی امام ہیں، وہ بھی بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی بڑے بزرگ ہیں. نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی یہاں بات مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی، کیونکہ حدیث اس کے مطابق ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کے آداب میں سے تیسرا ادب کیا ہے کہ افطاری کرنے میں جلدی کی جائے، سورج غروب ہونے کے بعد تاخیر نہ کی جائے. کئی ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ عام طور پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے 5:55 پہ. اب مغرب کی اذان جب بھی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، لیکن رمضان کا مہینہ آئے گا نہیں جی 5:60 پہ دیں گے. کیوں؟ 5 منٹ احتیاط کرنی ہے. تو کیا پہلے جو آپ اذان دیتے تھے وہ غلط تھی؟ نہیں میرے بھائی، یہ احتیاط جو ہے حدیث کے منافی ہے. 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے، اور حوالے بخاری مسلم کے دیے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی احتیاط شریعت کے مطابق نہیں ہے.